السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کی ابتدا سے لے کر آج تک الحمدللہ بے شمار نوجوان جو گانوں اور غزلوں کے شوقین تھے، وہ اب ان سے توبہ کر کے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے شوقین بن گئے ہیں اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد کوشش یہ ہوگی کہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھتے ہمارے بچے قرآن کریم کے بہترین قاری بھی بن جائیں، اس لیے کہ آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ بزاز کی روایت ہے کہ قرآن پاک کا پڑھنے والا جب انتقال کر جاتا ہے اور اس کے اہل خانہ تجہیز و تکفین میں مصروف ہوتے ہیں، اس وقت قرآن حسین و جمیل شکل میں آتا ہے اور اس قرآن پڑھنے والے کے سر کے پاس اس وقت تک کھڑا رہتا ہے جب تک وہ کفن میں لپیٹ نہ دیا جائے۔ پھر جب وہ کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے تو قرآن کفن کے قریب اس کے سینے پر ہوتا ہے۔ پھر جب اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے قریش و اقارب رخصت ہو جاتے ہیں تو اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں اور اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں۔ اتنے میں قرآن آتا ہے اور اس میت اور ان فرشتوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ دونوں فرشتے قرآن سے کہتے ہیں ہٹو تاکہ ہم اس سے سوال کریں، تو قرآن کہتا ہے رب کعبہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا، بلا شبہ یہ میرا ساتھی اور میرا دوست ہے اور میں اس کی حمایت اور حفاظت سے کسی حال میں باز نہیں آ سکتا۔ اگر تمہیں کسی اور چیز کا حکم دیا گیا ہے تو تم اس حکم کی تعمیل کے لیے جاؤ اور میری جگہ چھوڑ دو، کیونکہ جب تک میں اسے جنت میں داخل نہ کر لوں گا اس سے رخصت نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد قرآن اپنے ساتھی کی طرف دیکھے گا اور کہے گا میں قرآن ہوں جسے تم آواز یا بلا آواز پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دے اور وہ اس میں غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے گناہ بخش دے گا، اور جو اپنی اولاد کو چند آیتوں کی تعلیم دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی شکل میں اٹھائے گا اور ان کی اولاد سے کہا جائے گا پڑھو۔ چنانچہ جیسے جیسے وہ آیت پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو ہر آیت کے ساتھ ایک درجہ بلند فرمائے گا اور وہ وہاں تک پہنچیں گے جہاں تک قرآن کا حصہ ان کا ساتھ دے گا۔ ایک اور روایت میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم نور مجسم فخر آدم بنی آدم تاجدار مدینہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھے گا اس کی تعلیم حاصل کرے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا، اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو 2 ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے جن کی قیمت ساری دنیا نہ ہو سکے گی۔ تو وہ دونوں کہیں گے ہمیں کیوں پہنایا گیا؟ تو کہا جائے گا تمہارے بیٹے کی قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔ اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میری یہ کوشش ہے کہ میں قرآن کریم کا آخری پارہ جسے پارہ عامہ کہتے ہیں اسے آپ کے سامنے تلاوت کروں، اور میں امید رکھوں گا کہ آپ اپنے گھر میں قرآن کریم کو کھول کر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اس تلاوت کو سن کر قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ بچوں کو بہتر سے بہتر اچھی آواز میں قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دلائیں گے تاکہ قرآن پاک دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے اور اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کا سبب بن جائے۔
کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والے سے جس توجہ و التفات سے سنتا ہے، گانے والی لونڈی سے اس کا مالک کیا اس توجہ سے سنتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے بندے پر کرم فرماتا ہے، اور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ایسے امتی پر خصوصی نگاہ کرم فرماتے ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت بہترین آواز میں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آئیے ابتدا میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت سن لیتے ہیں اور اس کے بعد سورہ نبا سے اپنی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔